آپ کے سامنے نکلے گا۔ تو اس کے لیے بھی پیغمبر کی سیرت ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا اس کا ایک اور معنی کہ اگر وہ قانون کہ جس کے اندر اللہ کی رحمت کا بندہ حقدار بن سکے، اللہ کی رحمت ہے خود محمد رسول اللہ، اس قانون کو اسٹیبلش کرنے کے لیے پھر پیغمبر کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا۔ جہاں سے بھی آئیں گے یہ آیت قرآن کی ہمارے ذہنوں کے اندر ہلچل مچاتی ہے۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ بس سیرت کا کوئی پروگرام اور مولوی صاحب شروع میں پڑھ دیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اور بات ختم۔ اس آیت میں پیغمبر کی پوری سیرت کے پڑھنے کی اہمیت موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 11 یعنی قرآن مقدس سے دلیل نمبر 11۔ اللہ فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر ہم نے آپ کو خیر کثیر کا مالک بنا دیا۔ تو خیر کثیر کو سمجھنے کے لیے پیغمبر کی سیرت پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک۔ آگے میں جس سورہ انشراح آیت نمبر 4 پڑھتا ہوں، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو اللہ نے کس طرح بلند کیا، کیسے کیسے بلند کیا، اور ہم بھی اس ذکر کو کس طرح روئے زمین پر قائم کر سکیں گے، اس کے لیے پیغمبر کی سیرت کو پڑھنا بہت ضروری۔ اچھا یہ تھی قرآن مقدس سے دلائل۔ اب پڑھتے ہیں انشاءاللہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے کچھ دلائل پڑھتے ہیں۔ سنن ابی داؤد میں نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم پر میری اور میرے صحابہ کی سنت لازم ہے۔ ٹھیک ہے جی، میرے صحابہ کی اور میری سنت لازم ہے۔ اچھا یہ صحابہ کی سنت اور نبی علیہ السلام کی سنت اصل میں وہی تھا کہ اللہ کے دین کا نظام جو ہے نا وہ پہلے تو قائم کس طرح کرنا ہے، اگر قائم ہو جائے تو اس کو اسٹیبلش رکھنا کس طرح ہے، مضبوط رکھنا کس طرح ہے۔ یعنی وہ سیاست کا طریقہ جو تھا، وہ طرز حکومت جو تھا وہ اللہ اور اس کے رسول کی سنت تھی۔ ٹھیک ہے نا، اللہ اور اس کے صحابہ اور اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام اور اس کے صحابہ کی سنت تھی۔ اچھا اگر اللہ پاک فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے رغبت اختیار کی۔ اچھا یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ چھوٹی چھوٹی سنتیں بھی اس کے اندر موجود ہیں، یہ بات میں نہیں کہہ رہا کہ نکل گئی ہیں، نہیں، نعوذ باللہ۔ مسواک کرنا بھی اس کے اندر ہے، جو مسواک سے رغبت اختیار کرے گا یعنی کہ اس سے بے رغبتی اختیار کرے گا وہ بھی ٹھیک ہے، اس نے پیغمبر کی سنت کو نہیں اپنایا۔ اس میں رفع الیدین بھی سنت آ گئی، اس میں سینے پہ ہاتھ بندھنا بھی سنت آ گئی، اس میں قدم کے ساتھ قدم ملانا بھی سنت، یہ ساری چیزیں سنت ضرور ہے، لیکن یہ ہیں عملی سنتیں، چھوٹی سنتیں، ان پر بھی عمل کرنا بندے کو، یہ سنت عادت ہیں، یہ آپ کی عادت مبارک تھی، یہ سنت عادت ہیں، ان پر عمل کرنا بھی لازم ہے، فرض کے زمرے میں نہیں ہے، لازم ضرور ہے کہ بندہ اگر بہترین سے بہترین مزید اللہ کے قرب والی، مزید اللہ کی رضامندی والی زندگی چاہتا ہے تو پھر ہر زندگی کے پہلو میں وہ کام کرے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ لیکن اصل سنت آپ کی تھی جو سنت شورا، نظام حکومت والی سنت، جس میں ہر عام شہری کو اس کا حق مل رہا تھا، وہ سنت اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا من رغب عن سنتی، جس نے میری سنت سے منہ پھیر کر کوئی نیا طریقہ اور نیا قانون نکالا فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اچھا آپ خود یہ بتائیں کہ اتنا بڑا جرم اس بات پہ ہو سکتا ہے، اتنی بڑی سزا کیا اس بات پہ ہو سکتی ہے کہ کوئی بندہ مسواک نہ کرے اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمائے کہ وہ مجھ میں سے نہیں ہے؟ یہ حدیث تو اس سنت کو فرض کی حد تک لے کے جا رہی ہے، یعنی جس نے میری سنت سے رغبت اختیار وہ مجھ میں سے ہے ہی نہیں۔ کیا کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کوئی جو مسواک نہیں کرتا وہ سنت محمدی سے نکلا ہوا ہے؟ کوئی بندہ یہ کہتا ہے یہ بندہ رفع الیدین نہیں کر رہا تو لہذا یہ نبی علیہ السلام کی امت سے نکل گیا؟ یہ اتنا بڑا جرم ہے؟ اور یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے، اس سنت میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے جو سنت شورا تھی، جو نظام حکومت میری سنت تھی، جو نظام خلافت میری، اس سے جس بندے نے نکل کے کوئی اپنا نظام بنایا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اگلی حدیث صحیح البخاری میں موجود ہے من عصانی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری اطاعت کی، فرما برداری کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ اکبر۔ پتہ نہیں دن میں، رات میں، زندگی میں ہم کتنی اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اس چیز کو نہ سمجھتے ہوئے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور طریقے کو نہ پڑھتے ہوئے۔ تو یہ سارے دلائل جو ہیں یہ ہمیں بول بول کے کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر کی سیرت کو سمجھنا، پڑھنا، اس کے لیے وقت نکالنا، اس کے ساتھ قلبی رجحان رکھنا، اس کا علم حاصل کرنا انقلابی نقطۂ نظر سے ہمارے اوپر بہت زیادہ لازم، اور میں یہ کہوں تو غلط بات نہیں، یہ فرض ہے،
یہ کوئی غلط بات مبالغہ نہیں ہے، یہ فرد ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے اگلی بات، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام سے سیدہ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق عظیم کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کا خلق قرآن ہے۔ اب جو پیچھے میں نے اخلاق کی بات کی تھی، اب دیکھو اس حدیث میں واضح ہو گئی کہ آپ کا اخلاق قرآن ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن میں اگر کہیں پہ یہ کہا گیا ہے کہ اپنے ہاتھ روک کے رکھو تو یہ بھی نبی علیہ السلام کا اخلاق تھا، کہیں کہا گیا کہ ان کفار کو پکڑ کے جکڑ دو تو یہ بھی نبی علیہ السلام کا اخلاق تھا، کہیں آپ نے کہا کہ یہ نضر بن حارث کے گردن اتار دو تو یہ بھی نبی علیہ السلام کا اخلاق تھا، کہیں آپ نے کہا کہ ابو البختری کو نہیں مارنا تو یہ بھی نبی علیہ السلام کا اخلاق تھا، کہیں آپ نے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جو ہے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کے لیے کہا کہ ان کی رسیوں ڈھیلی کر دیں تو یہ بھی آپ کا اخلاق تھا، کہیں آپ نے کہا کہ ان کو فدیہ دے کے چھوڑ دیتے ہیں یہ بھی، کہیں کسی کو کہا کہ اس کی گردن اتار دو یہ بھی اخلاق۔ یعنی پورا قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق ہے۔ اگر چند چیزوں کو آپ کے اخلاق کے ساتھ جوڑ دیں گے تو باقی وہ کہاں لے کے جائیں گے؟ اور اس حدیث میں تو یہ بات واضح ہو گئی، کانا خلقہ القرآن، جو قرآن میں موجود ہے سب پیغمبر علیہ السلام کا اخلاق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں جی، میں نے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنے کے لیے اور جو ہے دلائل اور اہمیت کے آپ کے سامنے احادیث سے، قرآن کی آیات سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور کچھ جو ہے دشمنان اسلام کی، غیروں کی بھی کچھ ایک دو دلیلیں جو ہیں اور ایک دو کیا اس کا شہادتیں اور گواہیاں سن لیں۔ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا مائیکل ہارٹ کی، کہ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک واحد وہ ذات ہے کہ جس نے وہ انقلاب اور وہ نظام برپا کیا، کہ وہ انقلاب برپا کیا کہ جس انقلاب کو یعنی جو آپ نے اپنی زبان مبارک سے کہا اسی کے مطابق ایک معاشرہ بھی قائم کر کے دکھایا۔ ٹھیک ہے، اب نبی علیہ ہماگیر انقلاب، اب دیکھیں نا سیرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھنے پر ہم کیوں اتنا مصر ہیں، اس بات کو کیوں اتنی اہمیت دیتے ہیں؟ کیونکہ پہلے میں بات شاید ضمناً کر چکا ہوں لیکن علیحدہ بھی بات کر دیتا ہوں کہ ہماگیر انقلاب اگر برپا ہوگا، یعنی زندگی کے تمام شعبوں میں، عبادات میں، سیاست میں، معاشت میں، اقتصادی نظام میں، معاشرتی نظام، یعنی زندگی کے تمام شعبوں میں اگر انقلاب برپا ہوگا تو وہ صرف انقلاب نبوی، منہج انقلاب نبوی پر چل کے ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد اگلی اور آخری بات یہ ہے کہ اتحاد امت بھی، خاص طور پر اتحاد امت بھی اگر ہوگا تو وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنے کے ساتھ ہوگا۔ لہذا اللہ سے دعا ہے اللہ آج کے ہمارے اس پروگرام کو کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ آج کے ہمارے اس پروگرام کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ میں کوشش کیا کروں گا کہ ہفتے میں کم از کم 2 یا 3 لیکچر جو ہیں وہ سیرت پہ آپ کی پیش خدمت کر دیا کروں، لیکن کبھی اس میں کمی بیشی بھی ہو جائے، کمی بیشی ہو جائے تو یہ اللہ کی، ہم بھی میں بھی ایک انسان ہوں اور یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ جس سے جو کام لے۔ اور اس کے پیچھے میرا مقصد صرف یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے کہ منہج انقلاب نبوی کو اجاگر کیا جائے اور ملک میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے آواز کو اٹھایا جائے۔ اور آخر میں اپنے تمام ان بھائیوں کو کہ جن کے اسلامک چینلز ہیں ان سب کے لیے یہ میں گزارش کروں گا کہ خدا را اپنے چینلوں سے، اپنے جو ہے وہ پلیٹ فارم سے انقلاب دین کے انقلاب کی بات بھی کریں، ٹھیک ہے، دین کے انقلاب کی بات بھی کریں، اور خاص طور پر معاشرے کو اس جو ہے قانون ہے، اس نظام خلافت سے آگاہ کریں، ٹھیک ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑا متشدد نظام ہے، جب بھی کسی کے سامنے نظام خلافت کی بات ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے بڑا متشدد نظام ہے، نعوذ باللہ، اس میں گردنیں کٹیں گی، اس میں ہاتھ کٹیں گے، خون ریزی ہوگی، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے، اصل میں تو یہی نظام ہے۔ اچھا، یہ جو تعزیرات ہیں نا، یہ تو آخر پہ اینڈ پہ ہیں، جب جس کے ذریعے سے قانون کی جو ہے حفاظت ہوتی ہے، تو لوگوں کو لہذا اس قانون کی پہچان کروائیں جہاں تک ہو سکے، تاکہ لوگوں کے اندر یہ شعور اور یہ محبت پیدا ہو کہ ہمیں اس نظام کے لیے محنت کرنی ہے۔ اگر اس نظام کے لیے عوام محنت کرنا شروع کر دے گی تو انشاءاللہ دور بات نہیں ہے کہ وہ نظام انشاءاللہ کسی نہ کسی طریقے سے اسٹیبلش ہو جائے گا، اور طریقہ وہ یہی ہے، منہج انقلاب نبوی کا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو یہ سب کوششیں کرنے کی توفیق